الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الاعراف کی 31، 32 اور 33 نمبر آیت پر انشاءاللہ کلام کا شرف حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس حصہ قرآن میں مختلف احکام ذکر کیے ہیں۔ کچھ احکام مردوں سے متعلق ہیں اور کچھ مرد عورت دونوں سے ان کا تعلق ہے، تو ہم اس پر ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم تم اختیار کرو اپنی زینت کو ہر مسجد کے وقت۔ یہاں مسجد سے مراد نماز ہے۔ مسجد چونکہ نماز کا محل ہے، یعنی جہاں پر نماز ادا ہوتی ہے اس کو جگہ کہتے ہیں، جیسے نماز کی جگہ عربک میں محل کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو نماز کا محل، اور نماز جو ہے وہ چونکہ اس میں ادا ہوتی ہے اس کو حال کہتے ہیں۔ یعنی ایک برتن ہو فرض کر لیں تو برتن ایک محل بنتا ہے، اس کو ظرف بھی کہتے ہیں، اور اس میں جو چیز اترتی ہے اس کو حال کہا جاتا ہے۔ عربوں کا عمومی طور پر یہ ایک اسلوب ہے، وہ بعض اوقات حال بول کر محل مراد لیتے ہیں اور بعض اوقات محل بول کر حال مراد لیتے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب اسی لیے پھر اس کا ترجمہ یوں نہیں کیا جاتا ہے کہ ہر مسجد کے وقت زینت اختیار کرو۔ مراد ہے کہ مسجد میں چونکہ نماز ادا ہوتی ہے، نماز حال ہے ایک، یعنی اس میں اترتی ہے یا اس میں ادا کی جاتی ہے، اور مسجد محل ہے تو اللہ نے محل بول کر حال مراد لیا ہے۔ یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے جو میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ لوگ یہ سمجھیں، آپ سب یہ سمجھیں کہ قرآن پاک کو براہ راست سمجھنا صحیح ترجمہ اور تفسیر کے بغیر مکمل اور ممکن نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کا وقت آئے تو ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالی مسرفین کو محبوب نہیں رکھتا ہے۔ یہ آیت نمبر 31 ہے، پہلے اس پر کلام کر لیتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے برہنہ حالت میں، مرد دن میں کرتے تھے، عورتیں رات میں کے اندھیرے میں آ کر اور معاذ اللہ برہنہ طواف کرتے تھے۔ انہوں نے اپنا ہی ایک اصول بنا لیا تھا، اسی میں ان کو ادب اور احترام کو نظر آیا، انہوں نے ایک رسم بنا لی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا انکار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر اس شان نزول کے تناظر میں دیکھیں تو مسلمانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرما دیا، وہ چاہے مسلمان مرد ہوں یا عورتیں ہوں، کہ جب کعبۃ اللہ کے پاس آؤ تو لباس پہن کر آؤ، کفار کے طریقے پہ نہ چلو۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا پھر مفسرین نے اس کو مطلقاً رکھا، انہوں نے کہا کہ جب بھی انسان نماز کے لیے جائے، خصوصی طور پہ جمعہ کی نماز کے لیے، عیدین کی نماز کے لیے، جس میں لوگوں کا رش ہوتا ہے، مسجد میں زیادہ تعداد ہوتی ہے، اس وقت خصوصی طور پہ انسان کو زینت اختیار کرنی چاہیے۔ اب زینت یہاں پر کیا ہے جو مسجد کے لیے یا نماز کے لیے اختیار کرنی ہے؟ اس میں یہ کہ صاف ستھرا لباس، انسان نہا کر مسجد کی طرف آئے۔ جو 5 وقت میں تو 5 وقت کی نمازوں کے لیے تو تھوڑا مشقت بنے گی، لیکن جمعے کے لیے، عیدین کے لیے اسی طرح عطر وغیرہ لگا کر آئے، ذرا اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے سنوار کر آئے، بالوں میں کنگھا کر کے، آنکھ میں تھوڑا سرما وغیرہ لگا کر، مسواک وغیرہ کر کر آئے۔ ایسے ہی ہر اس چیز سے اجتناب کرے جو لوگوں کے لیے باعث تکلیف ہو۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لہسن اور پیاز میں سے کچھ کھائے، ان 2 چیزوں میں سے، وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے، کیونکہ جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی ایسا آپ کے ساتھ معاملہ ہے جو لوگوں کے لیے باعث کراہت بنے گا، ان کو تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی، یا وہ آپ کی وجہ سے ترک جماعت پر مجبور ہوں گے، کسی اور مسجد میں جانے کی طرف ہوں گے، ان سب کو ختم کرنا ہوگا۔ اس لیے جو سگریٹ پینے والے ہوتے ہیں انہیں خود تو محسوس ہوتا نہیں، لیکن جو نہیں پینے والے ہوتے ہیں انہیں دور سے اسمیل آتی ہے 3 فٹ کے فاصلے سے، اور بیڑی جو پیتے ہیں تو بہت ہی گندی اسمیل ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ لہسن پیاز وغیرہ، بعض دانت ہی صاف نہیں کرتے ہیں، ان کے ویسی منہ سے اسمیل آتی ہے۔
اس میں بھی ذرا اجتناب کرنا چاہیے کہ انسان جب مسجد کی طرف آئے تو خاص طور پر پھر مسواک کرے، کیونکہ مسواک سنت غیر موقدہ ہے ویسے، لیکن اگر منہ میں اسمیل وغیرہ ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے استعمال کرنا پھر تو سنت موقدہ کا درجہ ہو جاتا ہے۔ تو اچھی طریقے سے منہ اور اس طرح برش وغیرہ یوز کریں۔ اب جیسے روزہ ہے تو روزے میں برش وغیرہ اور ٹوتھ پیسٹ وغیرہ یوز نہ کریں حالت روزہ میں، تو مسواک رکھیں اپنے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا ثابت ہے کہ آپ نے حالت روزہ میں مسواک کو استعمال کیا ہے۔ بس اس میں یہ احتیاط کریں، جیسے آپ مسواک کو دھوتے ہیں تو اچھی طرح پہلے اس کے برش کو دبا دیں کہ قطرہ نہ نکلے، خشک ہو جائے، اب اس کو دانتوں پہ اچھی طرح پھیر کے کلی کریں۔ اور اگر نئی مسواک آپ کو بنانی ہے، جب اس کو چباتے ہیں تو اس میں رس نکلتا ہے، ذائقے دار ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ ضرورت ہے ایک سنت کی ادائیگی کے سلسلے میں، تو اس کو ذائقے دار چیز کے چکھنے کے زمرے میں نہیں لیں گے۔ آپ چکھ سکتے ہیں، یعنی اچھی طرح چبائیں، لیکن کوئی چیز حلق سے نیچے نہ اترے۔ اگر اس کا ذائقہ وغیرہ حلق سے نیچے اترے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھی طریقے سے اس کو چبا کر پھر کلی وغیرہ کریں تاکہ ذرات اندر نہ جائیں، اور پھر وہی اس کو اچھی طرح دھو کے اچھی طرح اس کے برش کو دبا لیں کہ قطرہ ٹپکے نہیں، اور پھر ذرا اپنے دانت کو اچھی طرح صاف کریں۔ تو حالت روزہ میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، پھر یہ مطلقاً کلام ہے کہ ہر نماز کے وقت میں زینت اختیار کرو۔ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ گھر میں بھی جب نماز پڑھیں تو تھوڑا بہت زینت اختیار کر لیں۔ بعض لوگ پھٹے پرانا بنیان، اور چلے بنیان تو اندر چھپ جاتا ہے، کرتا کا کوئی حال نہیں ہے، ٹراؤزر سا پہنا ٹائٹ سا، اور ایسے ہی بس کھڑے ہو گئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تھوڑا سا اہتمام کر لیں، تھوڑا سا تو بیسٹ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نہ ان چیزوں کے اثرات کو قبول کرتا ہے، نہ وہ ان زینتوں کا محتاج ہے، لیکن ایک ادب ہوتا ہے، ایک احترام ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب مسجد میں جائیں تو اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں۔ بعض اوقات بچے جو ہیں ویسے ہی پہنچ جاتے ہیں، گندے ہاتھ پیر ہوتے ہیں، چلیں وضو وہاں کر لیا لیکن پسینہ آ رہا ہے، پہنچ گئے ہیں، انہیں سمجھائیں کہ بیٹا مسجد کا بھی ایک ادب اور احترام ہوتا ہے، جہاں تک وہ بجا لائیں بہت بیسٹ ہے۔ ایسے ہمارے وہ بھائی کے جو ذرا اس طرح کا کام کرتے ہیں، مستری ٹائپ ہوتے ہیں یا مکینک ہوتے ہیں، تو وہ کپڑے بدل کر آئیں مسجد کے اندر، ایک لباس اپنا رکھ لیں، جب مسجد کا نماز کا ٹائم آئے تو بدل کر مسجد میں آ جائیں۔ بعض اوقات ایسے ہی آ جاتے ہیں، یعنی جو مکینک حضرات ہوتے ہیں وہ بعض اوقات ان کے آئل یا گریس وغیرہ لگی ہوتی ہے، تو وہ جو کہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو دوسرے کے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنی اس کی ایک اسمیل ہوتی ہے، تو یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو یورین بیگ لگا ہوتا ہے، ان کو بھی بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر وہ ظاہر ہو جاتا ہے تو دیکھنے والے کو کراہت پیدا ہوتی ہے، اور مسجد کے اندر نجاست کو لے کر جانا مناسب نہیں ہوتا۔ اس لیے جمعہ اور عیدین کے اندر تو بہرحال چونکہ وہ جماعت کے بغیر ادا نہیں ہوتی، تو یہ آئیں ایک کونے میں کہیں پیچھے پڑھ لیں اور اپنے گھر پہ جا کے باقی سنن نوافل وغیرہ پورے کریں۔ لیکن اس طریقے سے مسجد کے اندر آنا کہ چاہے وہ آلودہ نہ ہو لیکن ہم نجاست اور گندگی کو اٹھا کر لائیں، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ ہماری رائے یہی ہے کہ ایسے حضرات جو ہیں پانچوں وقت اپنے گھر میں ہی نماز ادا کریں، جماعت کے لیے نہ آئیں، اور جمعہ اور عیدین چونکہ جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتی تو وہاں پر آ کے جماعت سے پڑھیں، وہ بھی کہیں ایک سائیڈ میں ہو کے، اور اس طرح پڑھیں کہ کسی کو وہ چیز ظاہر نہ ہو، ٹھیک ہے نا، ورنہ پھر کراہت پیدا ہوتی ہے، اور پھر آدمی دوسرے جو ہیں وہ مطلب بے رغبت ہوں گے جماعت سے، کسی اور مسجد کی طرف چلے جائیں گے جو قطعاً غیر مناسب ہے۔ تو ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، تم کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن اسراف نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ کھانے پینے کو شریعت منع نہیں کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جس نے دنیا میں جو کچھ ہے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو کھانے پینے کی ہیں، اچھا ذائقے، اچھے کھانے، یہ منع نہیں ہے۔ یہ بعض اوقات ہم صوفیہ کی کتب پڑھتے ہیں تو مجھے دودھ 30 سال تک نہیں پیا انہوں نے، اور گرم روٹی نہیں کھائی 40 سال تک، ٹھیک ہے، وہ ان کی ریاضت تھی، سب کچھ تھی، لیکن عام مسلمان کو منع نہیں ہے کھانا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت تناول فرمایا۔ جب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آزاد کردہ کنیز تھیں،
عمر رسیدہ خاتون تھیں، سرکار ان کے گھر چلے جایا کرتے تھے، تو ایک دفعہ گئے تو انہوں نے گھر کا جو عام چیز تھی وہ سامنے رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چولہے پر ایک ہانڈی کے ابلنے کی آواز سماعت فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ چیز جو ہانڈی پہ ابل رہی تھی وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ کہ وہ صدقہ تھا جو بریرہ کو صدقہ کیا گیا، اور آپ صدقہ نہیں تناول فرماتے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے صدقہ ہے، میرے لیے ہدیہ ہے، یعنی جب ان کو کسی نے صدقہ دے دیا تو صدقہ ادا ہو گیا، اب بریرہ جب مجھے دیں گی تو یہ تحفہ ہوگا، ہدیہ ہوگا۔ لہٰذا پھر سرکار نے فرمایا کہ جو سامنے کا حصہ ہوتا بکری تھی، وہ جو اس کے دستی کہلاتی ہے، وہ لے کر آؤ۔ وہ لائی گئی، آپ نے اس کو تناول فرمایا، فرمایا اور لاؤ۔ دوسری دستی بھی لائی گئی، آپ نے اس کو تناول فرمایا، فرمایا اور لاؤ۔ عرض کی رسول اللہ بکری کی تو 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں۔ آپ نے شاید فرمایا اگر تم منع نہ کرتے تو جب تک میں طلب کرتا رہتا دستی آتی رہتی۔ یعنی ایک معجزہ سرکار نے دکھانا چاہا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ جب بزرگان دین کچھ کر رہے ہوں تو پھر اپنی زبانیں تھوڑی سی ہمیں بند رکھنی چاہیے۔ بعض اوقات ہم اس طرح کی کراس کوئسچننگ سے خود ہم بہت سی چیزوں سے محروم ہو سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمائی ہیں چیزیں، اس کو منع نہیں کیا ہے۔ صوفیہ عظام اگر اپنے ذاتی محاسبے اور نفس کی مغلوبیت کے لیے اس طرح کی ریاضتیں کریں تو ہمارے لیے ان کو اختیار کرنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جب ہم عمومی طور پر کھانے پینے میں دلیر ہو جاتے ہیں اور نفس کی مطابعت اختیار کرتے ہیں تو پھر نفس ہمیں مس یوز کرتا ہے۔ وہ پھر 4 خواہشیں جائز پوری کرواتا ہے تو 5 ناجائز کا بھی مطالبہ کرتا ہے، اور ان جائز کو پورا کرنے کی وجہ سے پھر ان ناجائز مطالبات سے ہم رک نہیں پاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ میری کتاب قرب الہی پڑھیں، یہ بیسٹ بک ہے الحمدللہ اس دور کی۔ اس میں نفس کا جو بیان ہے وہ پورا پڑھیے کہ کس طریقے سے ہمیں نفس کی بعض جائز اور مباح خواہشات کو پورا کرنے کی اجازت ہے، لیکن ان کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ حل اس کتاب میں لکھا ہے۔ تو جب انسان ریاضت کرتے ہوئے ایک ایسے درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر نفس کی بعض خواہشات کی تکمیل اس کے لیے نقصان کا باعث نہیں ہوتی تو پھر وہ ان کو پورا کرتا ہے۔ ہمارے اکابرین نے کیا ہے۔ یہ مشہور واقعہ آپ نے نہیں سنا کہ عورت اپنے بچے کو لے کر آئی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کہ اس کو آپ اپنے پاس رکھیں اپنی صحبت میں اور اس کی تربیت کر دیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ جاؤ۔ تو جب وہ کچھ عرصے بعد آئی تو دیکھا کہ اس کے بچے کے ہاتھ میں جو کہ روٹی کا ٹکڑا ہے اور وہ کمزور ہو گیا، اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ مرغا تناول فرما رہے تھے۔ تو وہ ماں تھی، اس کے زبان سے نکل گیا کہ واہ غوث پاک، آپ خود تو مرغا کھا رہے ہیں اور میرا بچے کو آپ نے جو کہ روٹی دی ہوئی ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کھائے ہوئے مرغے سے فرمایا قم باذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے ہڈیاں اس کی جڑ گئیں، ان پہ گوشت آ گیا اور وہ زندہ ہو گیا اور اس نے بانگ دینا شروع کی۔ تو آپ نے فرمایا جب تیرا بیٹا اس قابل ہوگا تو پھر مرغا بھی کھائے گا، یعنی ہم اللہ کے لیے کھا رہے ہیں، اب ہمارے لیے کوئی نفس کی خواہش کے تابع ہو کر ہم نہیں کھا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ بس آپ ذہن میں رکھیے کہ شریعت کو یہ مطلوب نہیں ہے کہ آپ ہر اچھی چیز کھانے پینے کی چھوڑ دیں، بلکہ شریعت کو مطلوب یہ ہے کہ کھانا چاہے تو کھائیں، لیکن اس کی وجہ سے پھر نفس کی اس غلامی میں داخل نہ ہو جائیں کہ وہ حرام کام بھی پورا کرنے کے لیے کہے تو آپ اس کی اطاعت پر مجبور ہو جائیں۔ اس لیے جو اکابرین نے ریاضتیں کر کے ایک اس کا عملی نمونہ دکھایا ہے وہ یہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم خواہشات کی تکمیل میں اتنے آگے بڑھ جاؤ کہ پھر حرام چیزوں سے روکنا بھی ممکن نہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کھاؤ جو چاہے پہنو، لیکن اس میں 2 چیزیں نہ ہوں، ایک اسراف اور دوسرا تکبر۔ اسراف کیا ہے؟ اسراف اس میں کھانے پینے کے اندر اکابرین میں سے بعض کے اقوال یہ ہیں کہ حرام کھانا اسراف ہے، اور بعض اوقات حد اعتدال سے آگے بڑھ جانے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے میں اسراف قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا انسان کے لیے بس اتنے لقمے کافی ہیں جس سے اس کی پشت سیدھی ہو سکے، 2-4 لقمے۔ پھر فرمایا کہ انسان جو برتن بھرتا ہے ان میں سب سے برا برتن اس کا پیٹ ہے جس کو فل بھر لیتا ہے۔ فرمایا اگر انسان چند لقموں پر اکتفا نہ کرے، اس کو لامحالہ کھانا ہی پڑے تو اپنے پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس کے لیے چھوڑے۔
یعنی یہ 3 حصے بنانے چاہیے، ہم تینوں ہی فل کر دیتے ہیں۔ خاص طور پہ ابھی رمضان میں تراویح کے اس میں سحری میں اور افطار کے اندر کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑتے ہم، یہ چیز مناسب نہیں ہوتی۔ آپ کے نبی نے یہ فرمایا کہ چند لقمے بس ہیں، اور آپ ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں، میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جتنی کیلوریز کی ضرورت ہے وہ تھوڑی سی چیزوں سے ہمیں حاصل ہو جائے تو پھر خواہ اپنے پیٹ کو بھرنا یہ نقصان کا باعث بنتا ہے کہ پھر اسی سے فیٹ بنتی ہے، اسی سے کولیسٹرول ہائی ہوتا ہے اور ہماری تباہی کے اسباب نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کھانے پینے میں اسراف یہ ہے کہ انسان یا تو حرام کھائے یا حد اعتدال سے آگے بڑھ جائے کہ بہت ٹھونس لے اور بدہضمی ہو جائے اور مختلف بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو ٹھیک ہے۔ اور لباس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراف کی حد، وہی ایک تو حرام کے ذریعے کوئی لباس بنائے غلط ہے، دوسرا تکبر اور غرور کہ لباس پہن کے دوسروں کو حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان عالی شان ہے کہ تم جو کھاؤ جو پیو صرف 2 چیزیں نہ ہوں، اسراف اور تکبر، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اثر تم پر ظاہر ہونا چاہیے، یعنی جس کو تحدیث نعمت کہتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ اچھا لباس پہن سکتے ہیں، اس پہ تکبر غرور نہ ہو، آپ اچھا کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں، پوچھتے ہیں مفتی صاحب یہ بعض اوقات ہم فیملی کو لے جاتے ہیں کہیں ہوٹلنگ وغیرہ کے لیے، ایک ٹائم میں 15 ہزار کا 20 ہزار کا کھانا کھا لیتے ہیں، کہیں اسراف میں تو نہیں آتا؟ تو اگر آپ اس میں ضائع نہیں کر رہے ہیں، اگر آپ حد اعتدال میں کھا رہے ہیں، آپ کو اتنا نہیں کہ پورا پیٹ آپ نے فل کر لیا ہے، تو آؤٹنگ کے لیے جانا یا ایسے مقامات پر اتنے ہزار کا کھانا کھانا یہ اسراف میں نہیں آئے گا، یہ تو اللہ کی نعمت ہے۔ آپ زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ زیادہ کا کھا سکتے ہیں۔ اور میں اکثر سمجھاتا ہوں، بعض لوگ اس پر ایک دم اعتراض کر دیتے ہیں کہ جی 15-20 ہزار اتنے میں تو بیچارے غریب کا پورے مہینے کی سیلری ہوتی ہے۔ جی بالکل ہوتی ہے، تو کیا مطلب غریب کی سیلری کو سامنے رکھتے ہوئے انسان اس طرح کی نعمتوں سے کوئی فائدہ ہی حاصل نہ کرے؟ یہ کہاں سے آپ نے ضابطہ نکالا؟ دوسری بات یہ میں سمجھاتا ہوں کہ جب آپ ایسے مقام پہ کھاتے ہیں، جو جاتے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے، آپ وہاں دیکھیں کڑھائی بنانے والا اور جی ہانڈی بنانے والا، روٹی بنانے والا، چائے بنانے والا، فلاں بنانے والا، اسی طرح ویٹرز ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اور بہت سارے گارڈ ہوتے ہیں، چوکیدار ہوتے ہیں۔ یعنی ایک بڑا ہوٹل اگر چل رہا ہوتا ہے، کوئی ریسٹورنٹ چل رہا ہے جیسے ہمارے M9 کے اوپر ہے، تو آپ دیکھیں کہ کتنی فیملیز اس سے وابستہ ہوتی ہیں۔ آپ اگر 15-20 ہزار کا کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کے 15-20 ہزار سے جو ان کو پروفٹ ہو رہا ہے، اس سے 10, 15, 20 اور بعض اوقات جب میں بڑے ہوٹلوں پہ غور کرتا ہوں تو 50, 100 فیملیز کی سیلری نکل رہی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں اور شریعت کے آپ معاملے کو، شریعت کے احکام کو اپنے پیش نظر رکھ کر کرتے ہیں تو پھر بالکل اچھی نیت کے ساتھ کریں گے، آپ کا یہ اسراف میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنے گھر والوں کو کھلائیں تو یہ بھی آپ کا نیکی میں شمار ہوگا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ جو مرد کرتا ہے وہ اپنے گھر والوں کو کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کے منہ میں حلال کا لقمہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو صدقہ آپ اگر 1000 کریں اور 20,000 کریں، 1000 بھی اچھا اور 20,000 اس سے بھی اچھا، تو اگر آپ کھانا کھلاتے ہیں اس طرح اچھی نیتوں کے ساتھ کہ آپ اپنی فیملی کو بھی کھلا رہے ہیں، یہ صدقے کا ثواب، اور جو وہاں غرباء ہیں آپ ٹپ دیتے ہیں ان کو، اور ویسے بھی آپ کے جو ان کو مالک کو، آنر کو پروفٹ ہوتا ہے، اس سے بہت ساری فیملی چل رہی ہوتی ہیں، تو چلو ان کو مالی سپورٹ مل جائے گی۔ اس طرح کے اچھے قصد و ارادے کے ساتھ جائیں گے تو کوئی گرفت نہیں ہے۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ نے فرمایا کہ جو اعتدال سے ہٹ کر چلتے ہیں اللہ ان کو محبوب نہیں رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سحری افطار میں جو بہت ہی ٹھونس کے کھا رہے ہیں، حالانکہ اتنا ہارڈ ورکنگ بھی نہیں ہے، جس سے بدہضمی بھی ہو رہی ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہے، وزن بڑھ رہا ہے، دیگر معاملات ہو رہے ہیں، یہ چیز اللہ کو محبوب نہیں ہے، اس پہ توجہ کیجیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ، اے حبیب آپ فرمائیے کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس زینت کو حرام قرار دے، الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، جو اس نے اپنے بندوں کے لیے ظاہر فرمائی، وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور کون ہے کہ جو رزق میں سے طیب چیزوں کو حرام قرار دے؟
قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، اے حبیب فرمائیے کہ یہ جو طیبات ہیں، یہ جو زینتیں ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان والے ہیں، دنیاوی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن خالصتاً ان کے لیے ہے۔ یعنی دنیاوی زندگی میں تو کافر کو بھی ملے گا، لیکن خالصتاً یہ نعمتیں طیبات مومنین کے لیے قیامت کے روز ہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ تو اب اس سے سمجھیے کہ کفار جو تھے بہت ساری چیزیں کھانے میں، پینے میں، لباس میں خواہ حرام قرار دے دیتے تھے، ان کا رد کرنا مقصود تھا۔ اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون کون سے زینتیں حرام ہیں، بس وہ چھوڑ دیں، باقی ہر قسم کی زینت اختیار کی جا سکتی ہے۔ جیسے ایک خاتون ہے مثال کے طور پر، وہ اپنے لیے میک اپ کرتی ہے، حرام چیز استعمال نہیں کرتی، حرام میک اپ نہیں کرتی، غیر محرم کو دکھاتی نہیں ہے، جیسے بہت سی بچیاں گھر کے اندر اپنے آپ کو بناتی ہیں، سنوارتی ہیں، بالکل جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرتی ہیں، بہت ہی افضل ہے۔ بس عورتوں کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ بال اتنے چھوٹے نہ کریں کہ کندھے سے اوپر ہو جائیں، باقی بالوں کی کٹنگ عورتوں کو منع نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے بھویں بنانا، جب کہ آپ پہلے خوبصورت ہیں، مزید خوبصورت بننے کے لیے منع ہوگا۔ آپ قبول صورت ہیں، خوبصورت بننے کے لیے کریں گے، منع ہوگا۔ باقی اگر خدا نہ خواستہ کسی کی شکل یعنی بال ایسے ہیں بھووں کے کہ اگر وہ ان کو تھوڑا بہت نہ سنواریں تو چہرہ اچھا محسوس نہیں ہوتا ہے، جس سے بچیوں کے رشتوں میں فرق پڑتا ہے یا شوہر کی بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، تو صرف اس کو تھوڑا سا سنوار کر اچھی شیپ پہ لانے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، یہ زینت خاتون اختیار کر سکتی ہے۔ باقی یہ زینت منع ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی بالوں کو ملانے سے منع فرمایا۔ ایک خاتون نے بتایا کہ میری بچی کو بیماری ہے، اس کو گنج پیدا ہو گئی ہے، تو کیا وہ دوسروں کے بال ملا سکتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً منع کر دیا، حالانکہ عذر تھا ان کے لیے۔ تو آج کل تو یہ عورتوں کے بال بکتے ہیں، عورتیں اپنی بال بیچ دیتی ہیں، یہ جاتے ہیں باہر، چائنا خاص طور پہ جا رہا ہے، اور پھر وہ اس سے آرٹیفیشل مطلب وہ مزید وہ بنا کے چٹیاں وغیرہ جس کے بالوں کی میچنگ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ یہ شرعاً نہ آپ کے لیے بال بیچنا جائز ہیں اور نہ کسی انسان کے بال استعمال کرنا جائز ہے۔ ہاں وگ لگا سکتے ہیں ضرورتاً، کوئی خاتون اگر لگانا چاہیں، یا آرٹیفیشل جو بال ہوتے ہیں ان کو لگا سکتی ہیں، وہ بھی نامحرم کو دکھانا مقصود نہ ہو، وہی جیسے مطلب اپنے شوہر کی دلجوئی کے لیے اور دیگر معاملات کے لیے، اپنی ذات کے لیے بھی کر سکتی ہیں، نامحرم کو دکھانا مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے لمبے ناخن رکھنا منع ہے، چاہے مرد ہوں چاہے عورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لمبے ناخن رکھتا ہے تو شیطان اس میں رات گزارتا ہے، یعنی میل جمع ہو جاتا ہے، گندگی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ اب تو مرد بھی رکھنے لگ گئے ہیں تھوڑے بڑے بڑے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خواتین کو چاہیے کہ اس کو بس پورے تک اس کو رکھیں، اس سے آگے نہ لے کے جائیں۔ اب ہماری خواتین نے اللہ میں بغاوت اٹھایا ہوا ہے، ان کو اپنے ہاتھ خوبصورت نظر آنے چاہیے، بس باقی اللہ راضی ہو نہ ہو، رسول راضی ہو یا نہ ہو، دیکھ لیں گے بعد میں۔ اور شروع سے ہم نے بچوں کی تربیت بھی نہیں کی ہوتی، تو وہ بچے اللہ رسول کے احکام کو انتہائی معمولی سمجھ کر اور دنیاوی لوگوں کی ریکوائرمنٹ کو سب کچھ سمجھ کر انہی کے تقاضے کے مطابق چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ زینت منع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اگر آپ کو کنفرم پتہ ہے کہ یہ حرام اور ناپاک چیز اس کو استعمال نہیں کر سکتے، کنفرم پتہ ہو، یقین ہو، اس کے بھی ضابطے میں نے اس میں لکھے ہیں کتاب میں، اس کا لاسٹ چیپٹر اگر آپ پڑھیں، اور ابھی میری طہارت کی کتاب آ رہی ہے اس کے اندر بھی میں نے یہ چیزیں ڈالی ہیں، اس میں آپ پڑھیں کہ کسی چیز کو حرام یا ناپاک قرار دینے کے اصول کیا ہیں۔ آپ خالی گمان پر ناپاک یا حرام نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ خواتین کے لیے۔ اب مردوں کے لیے جو زینت ہے، مثلا ہم سرما لگا سکتے ہیں، دانت وغیرہ اچھی طرح صاف کر کے رکھیں، صاف ستھرا لباس پہننا، عطر وغیرہ لگانا۔ اسی طرح جو داڑھی شریف ہوتی ہے بعض اوقات لوگ رکھ لیتے ہیں، بچے ہم سے پوچھتے ہیں، سائیڈ کے بال جو ہوتے ہیں بعض اوقات وہ نئی داڑھی نکلتی ہے، بے ترتیب قسم کے بال ہو جاتے ہیں، تو ان کو تھوڑا تھوڑا تراشنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم اپنی داڑھی کے اطراف کو تراشا کرتے تھے، اور نیچے سے بھی اگر داڑھی ٹیڑھی میڑھی ہو گئی ہے تو اس کو تھوڑا سیدھ میں لانا، یہ اس دور کے اعتبار سے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بہتر ہے، کیونکہ آپ اگر ایسی داڑھی رکھیں گے کہ آپ کے چہرے پہ وہ ٹیڑھی میڑھے بال ادھر ادھر جا رہے ہوں گے، بے ترتیب بال ہوں گے، جس سے آپ کا چہرہ بدنمائی کی طرف آ جائے گا، تو کوئی دوسرا تو ہمت نہیں کر سکے گا، اور وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نگاہ حقارت سے بھی دیکھے گا۔
تو اس لیے اپنی داڑھی کو سنوار کے رکھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے اگر گھر کی ڈیکوریشن وغیرہ کی ہے، یہ بہنیں بھی کرتی ہیں بعض اوقات، اور اس میں فضول اپنے خرچ نہیں کیا ہے، صرف یہ ہے کہ آج کل بچیوں کے رشتے دیکھنے کے لیے جب لوگ آتے ہیں تو ان چیزوں سے ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا، لائف اسٹائل کا اندازہ کرتے ہیں، جس سے یس یا نو کہنے کے اندر بہت ان کو فرق پڑتا ہے، تو اس لیے ان کا بھی خیال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ذہن میں رکھیے گا، بعض ہماری خواتین ایسی ہیں بغیر سوچے سمجھے یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ تو ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ بھئی جب تک آپ کو نہیں پتہ آپ کیسے بول رہی ہیں؟ پھر آپ اس آیت کے تحت آ جائیں گی کہ کون ہے وہ کہ جو اس زینت کو حرام کرے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی؟ گناہ گار ہوں گے۔ یاد رکھیں، جب تک آپ کو مسئلہ معلوم نہ ہو اس طریقے سے فتویٰ نویسی ہرگز نہ کریں۔ تو یہ خواتین میں زیادہ بیماری ہوتی ہے، اور یہ جو مطلب تبلیغ کے شعبے سے بعض اوقات وابستہ ہوتی ہیں لیکن عالمہ نہیں ہوتی ہیں، یہ اپنے فتوے جاری کر رہی ہوتی ہیں۔ اس پہ بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ اس طریقے سے آپ نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ خدا نخواستہ غلط طریقے سے کوئی بات کہہ دیں۔ دوسرا جو حصہ ہے وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور رزق میں سے جو طیب چیزیں ہیں، کون ہے جب اللہ نے اس کو حلال کیا تم حرام کرنے والے کون ہوتے ہو؟ تو بہت ہی مطلب محتاط اور دائرہ ادب میں رہ کر میں گزارش کرتا ہوں ان حضرات سے کہ جو ہر چیز کو کھانے پینے کی بعض اوقات حرام قرار دے دیتے ہیں۔ کس اعتبار سے؟ خاص طور پہ میں اس میں نیاز کو ذکر کروں گا کہ مردوں کے ایصال ثواب کے لیے کھانا بنایا جاتا ہے، اکابرین کے ایصال ثواب کے لیے کھانا ہوتا ہے، ہم اس کو ادباً نیاز کہہ دیتے ہیں، جو عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے اس کو فاتحہ کہہ دیتے ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ حرام ہے، کیوں؟ آپ نے اس پہ غیر اللہ کا نام لے دیا ہے، اور آیت وہ پڑھتے ہیں وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اللہ نے وہ بھی حرام کیا ہے جس پہ غیر اللہ کو پکارا گیا ہو۔ تو بھائی پہلی بات تو یہ کہ جو وما اہل بہ لغیر اللہ ہے، یہ اس کا شان نزول کیا ہے؟ دیکھیں یہ کس ماحول میں نازل ہوئی؟ کیا صحابہ کرام اس زمانے میں نیازیں کر رہے تھے کہ ان کے رد میں یہ نازل ہوئی ہے؟ تو ثابت کر کے بتائیں۔ جب آپ تفاسیر دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی ان جانوروں کے حق میں جن کو کفار بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اور بوقت ذبح اللہ کا نام چھوڑ کر بتوں کا نام لیتے تھے، لات کے نام پر، عزا کے نام پر، اور منات کے نام پر۔ یہ اللہ نے منع فرمایا کہ اس ذبیحہ کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا جس پر بوقت ذبح اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو بلکہ غیر اللہ کو پکارا گیا ہو۔ باقی جو نیاز ہوتی ہے، جیسے غوث پاک کی نیاز ہے، خواجہ صاحب کی نیاز ہے، اس میں بیسک کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ کھانا اللہ کے لیے بنایا جاتا ہے، اللہ کا قرب ہی مقصود ہوتا ہے، یہ یقین ہے کہ ثواب اللہ دے گا، بزرگ نہیں دیں گے، اللہ کا قرب ہی مقصود ہوتا ہے، نیت بس یہ ہوتی ہے کہ اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچ جائے، اور جس بزرگ کو پہنچانا مقصود ہوتا ہے اس کی طرف اس کو منسوب کر دیتے ہیں، یہ غوث پاک کی نیاز ہے، یہ خواجہ صاحب کی نیاز ہے۔ اگر صرف اس نسبت اور منسوب کرنے کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ غیر اللہ کا نام لیا تو شے حرام ہو گئی، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں قربانی کے جانور کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ ایک جانور لائے اور آپ نے کھڑا کر دیا، کسی نے پوچھا کس کا جانور ہے؟ آپ ہی کہیں گے اللہ کا ہے؟ آپ کہتے ہیں چودھری صاحب کا جانور ہے، ملک صاحب کا جانور ہے، شاہد صاحب کا جانور ہے، لیجئے اس پہ آپ نے غیر اللہ کا نام لے دیا گیا۔ یہ جب آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں کبھی شادی بیاہ کے ہال میں تو کیا کہتے ہیں؟ کس کا کھانا ہے؟ بھئی شادی کا کھانا ہے۔ لڑکی والوں کی طرف سے ہوتا تو کہتے ہیں شادی کا کھانا ہے، لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا تو کہتے ہیں ولیمے کا کھانا ہے۔ نہ ولیمہ اللہ کا نام ہے، نہ شادی اللہ کا نام ہے، غیر اللہ کا نام لے دیا۔ بتائیں یہ کھانا کیسے طیب اور حلال رہا آپ کا؟ اسی طرح ہزاروں چیزیں اگر ان پہ غیر اللہ کا نام لے دیں تو کیا وہ حرام ہو جائیں گی؟ یعنی عقل سے سوچنا چاہیے کہ کیوں مسلمانوں پر خواہ مخواہ ایک تہمت لگا کر وہ نیاز جو بالکل طیب اور حلال ہے، یہ آیت نہیں پڑھتے؟ اللہ نے فرمایا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی رزق میں سے طیب چیزوں کو حرام قرار دے؟ آپ کہتے ہیں یہ حرام ہے، تو کیوں آپ اس کو حرام قرار دے رہے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ اس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا؟ بھائی یہ نسبت تو ہر چیز کے بارے میں ہوتی ہے، اور جتنے میرے بھائی بہن مجھے دیکھ رہے ہیں جن کا تعلق اہل سنت سے ہے، خدا را آپ بھی تھوڑا سا توجہ فرمائیے۔ اگر آپ نیاز کرنا چاہتے ہیں، بیسک کانسیپٹ میں پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں، کھانا صرف اللہ کے لیے پکے گا، اللہ ہی ثواب دے گا، اللہ کا ہی قرب مقصود ہوگا، اور یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے نیاز کرنا چاہیں
ثواب ملے گا، نہ کرنا چاہیں کوئی گناہ نہیں ہے، نہ اس سے بزرگ ناراض ہوں گے کہ جی ہم ہر سال 11ویں کرتے ہیں، سال نہیں کریں گے تو غوث پاک ناراض ہو جائیں گے۔ ناراض کوئی نہیں ہوگا، کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، بس نیت یہ رکھیں کہ میں نے اللہ کے لیے کھانا بنایا، میں کھانا لوگوں کو کھلاؤں گا، جو اس کا ثواب ملے گا ان بزرگ کو بھی ایصال کر دیں گے۔ یہ نبی کریم کے اجازت شدہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے، میں ان کے لیے کیا کام کروں کہ ان کو ثواب ملے؟ تو آپ نے فرمایا پانی۔ تو انہوں نے ایک شارع عام کے کنارے پر کنواں کھود دیا اور اس پہ ایک پلیٹ لگائی لکھ کر لی ام سعد، سعد کی ماں کے لیے۔ اب دیکھیں اس پانی پر آپ نے غیر اللہ کا ایک نام چسپاں کر دیا۔ نیت یہ تھی کہ لوگ پیتے رہیں گے، جو اللہ مجھے ثواب دے گا وہ میری والدہ کو بھی ملتا رہے۔ یہ تو حدیثوں سے ثابت۔ اب اس میں بغیر اس کے فوری طور پر کسی چیز کو، نیاز کو حرام کہہ دینا، بھئی خدا کا خوف نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب نہیں دینا ہے؟ مسلمانوں کی میجورٹی یہ کام کر رہی ہے، جن میں علماء بھی ہیں، فقہا بھی ہیں، مفتیان کرام بھی ہیں، سارے کے سارے جہنمی ہیں، سب کے سب شرک میں مبتلا ہو گئے۔ خدا کا خوف کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نیاز بالکل کریں۔ عام آدمی کے لیے فاتحہ ہوتی ہے، اس کو فاتحہ کا نام دے دیں، جیسے کھانا بناتے ہیں جی ابا کی فاتحہ ہو رہی ہے، چاچا کی فاتحہ ہو رہی ہے، اس میں بھی یہی ہمارا ذہن ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ سب سننے والے سن لیں، اللہ کے لیے کھانا بنے گا، ثواب اللہ ہی دے گا، اللہ کا قرب مقصود ہوگا۔ بس نیت یہ کریں کہ جو اس کا ثواب ملے گا ہم فلاں مردے کو بھی اس کو ایصال کر دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلاں کو بھی مل جائے، بس اس کے علاوہ نہیں۔ اور یہ بھی کوئی فرض یا واجب نہیں، 30 40 10 20 میں کرنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ کرنا چاہیں دائرۂ شریعت میں رہ کر اور صحیح نیت اور قصد و ارادے کے ساتھ کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اگر کوئی ان قیودات سے ایک آدمی نیاز یا فاتحہ کر رہا ہے اور کوئی اس کو غلط قرار دے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ بالکل غلط کر رہے ہیں اور آپ بروز قیامت قابل گرفت ہوں گے۔ ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہ ہانکیں۔ اگر کچھ لوگ فرض کر لیں آپ کی نگاہوں میں کچھ غلط کام کر رہے ہیں، اس سے تمام کے تمام غلط نہیں ہو جائیں گے، بلکہ آپ کا کام یہ اگر کچھ لوگ غلط کر رہے ہیں تو ان کو سمجھائیں کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس انداز سے کریں، نہ یہ کہ آپ چیز کا انکار کر دیں۔ جی مزارات پہ نہیں جائیں، خرافات ہوتی ہے، تو شادی بیاہ میں کون سا ہر جگہ قرآن و حدیث پڑھی جا رہی ہے، ان میں زیادہ خرافات ہو رہی ہیں تو شادیاں کرنا چھوڑ دیں۔ مارکیٹوں میں جو خرافات ہو رہی ہیں تو مارکیٹوں میں جانا چھوڑ دیں۔ جتنے لوگ جو منع کرتے ہیں نا یہ مزارات کے، وہ خود مارکیٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خود شادیوں میں شرکت کرتے ہیں، تو کیوں بیٹھے ہیں آپ؟ کس وجہ سے؟ تو میرا مقصد، میں نے شروع میں کہا، میں دائرہ ادب میں رہ کر اور بہت ہی محتاط الفاظ میں یہ چیز ذکر کروں گا۔ ہمارا مقصد لڑنا نہیں ہوتا، ہمارا مقصد کسی کو گالیاں بکنا نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے ایک چیز کو ذکر کر کے احساس و شعور بیدار کرنا کہ آپ ایسا تو نہیں کہ آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو کہ ہم تو بڑے درجے والے ہیں، ہم غلطیوں کی نشاندہی کرنے والے ہیں، ہم جنتی ہوں گے، لیکن خود آپ قابل گرفت ہو رہے ہوں مسلمانوں پہ تہمت لگا کر۔ اس لیے اس کا تھوڑا سا خیال رکھیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس اگلی آیت میں، قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور آپ فرما دیجئے حبیب کہ محض حرام فرمایا ہے میرے رب نے فحش چیزوں کو، جو ظاہر ہوتی ہیں ان فحش میں سے اور جو پوشیدہ ہیں، سب کو اللہ نے منع فرمایا۔ والإثم والبغي بغیر الحق، اور گناہ کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا، اور بغیہ بغاوت کرنا، حد سے بڑھنا، اعتدال سے ہٹنا، ناحق، اس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا۔ اثم اور بغ، ان دونوں کے اندر فرق یہ رکھا کہ اثم مثلا اپنی ذات کے ساتھ جو ہم گناہ ہمارے وابستہ ہوتے ہیں، ایک آدمی شراب پی رہا ہے، کوئی گندی چیز دیکھ رہا ہے، یہ اثم کہلائے گا۔ اور بغ وہ ہوتا ہے کہ دوسرے تک اس کا اثر پہنچے، آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی کو قتل کر رہے ہیں، کسی کو بلیک میل کر رہے ہیں، تو یہ اس میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام فرمایا کہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس چیز کو کہ جس کے ساتھ کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی۔ اگر دلیل ہوتی نا کہ بھئی دیکھو تو قرآن تو خود کہہ رہا ہے اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں، حدیث تو کہہ رہی اس لیے ایسا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے جائز ہونے پر کون سے دلیل نازل ہوئی؟ کچھ بھی نہیں۔ تو بغیر کسی دلیل کے اللہ کے ساتھ کوئی جو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام فرمایا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ،
اور اسے بھی حرام رکھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بات منسوب کرو جس کو تم جانتے ہی نہیں ہو، وہ باتیں کہو اللہ کے لیے جس کو تم خود نہیں جانتے ہو، یعنی کوئی نہ قرآن میں نہ حدیث میں اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، جس کی مثال میں دیتا ہوں۔ تو بس اسی پر ہم اپنا یہ آج کا درس ختم کریں گے، اس پہ تھوڑا سا میں کلام کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ فحش کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے، چاہے وہ ظاہری طور پر ہو چاہے باطنی طور پر ہو۔ تو لہٰذا مرد ہوں یا عورت، اپنا ستر کھولنا، جیسے مرد بعض اوقات نیکر پہن لیتے ہیں، رانے کھلی ہیں، گھٹنے کھلے ہوئے ہیں، یہ دوسرے کے سامنے، مرد کے سامنے نہیں کھول سکتے، چاہ جائے کہ آپ اس حالت میں آ جائیں کہ عورتیں بھی دیکھ رہی ہوں۔ اسی طریقے سے عورتوں کا بے پردہ مردوں کے سامنے آنا، چست لباس پہننا، مختصر لباس پہننا، ایسا ہلکا لباس پہننا کہ جسم کے جو اندر لباس پہنا ہو وہ ظاہر ہو جائے۔ معذرت کے ساتھ یہ لفظ میں کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ جو مطلب ہوتا ہے لون کے کپڑے بعض عورتیں پہنتی، اتنے باریک ہوتے ہیں کہ جسم جھانک رہا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں فحش کے اندر آتی ہیں۔ اسی طرح گندی بات کہنا، گندے مناظر دیکھنا، کسی سے گندی گفتگو کرنا، زنا کرنا اور دیگر معاملات، یہ سب فحش کے اندر آتے ہیں، چاہے وہ فحاشی ذہنی اعتبار سے ہو، نگاہوں کے اعتبار سے ہو، زبان کے اعتبار سے ہو، صحبت کے اعتبار سے ہو، لباس کے اعتبار سے ہو، اللہ تعالیٰ ان کو ناپسند فرماتا ہے۔ تو بعض ذہن کے اندر ہوتی ہیں، ایک آدمی بیٹھا ہے گندہ سوچ رہا ہے کسی کو دیکھ کر، لوگوں کو کیا پتہ یہ باطنی فحاشی ہے، اور ایک ہے کہ وہ صراحتاً ذکر کر رہا ہے دو بے تکلف دوستوں کے ساتھ، یا بعض تو بالکل ہی شرم و حیا کا پردہ ہٹا دیتے ہیں تو پبلک پلیس کے اوپر الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ظاہری طور پہ ہر طرح کی فحاشی کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور جو اللہ کی حدود کو پھلانگتا ہے وہ آخرت میں قابل گرفت ہوگا۔ اس طرح گناہ کو اللہ نے ناپسند فرمایا۔ گناہ کیا ہے؟ جس کام سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا اس کو کرنا گناہ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس کام کے سے بچنے کا، کس کام کو نہ کرنے کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے، کہاں ذہن استعمال کر سکتے ہیں کہاں نہیں، کیا سوچ سکتے ہیں کیا نہیں، کس خیال کو ذہن میں لا کے لذت حاصل کر سکتے ہیں کس سے نہیں، کیا دیکھ سکتے ہیں کیا نہیں، کیا چکھ سکتے ہیں کیا نہیں، کیا سن سکتے ہیں کیا نہیں، ہاتھ سے کون سے گناہ ہوں گے منع کیے گئے نہیں کریں، ستر سے شرمگاہ سے کون سے منع ہیں، قدموں سے چل کر کسی مجلس محفل میں جانا، کس میں جانا منع ہے کس میں نہیں، کس سے دوستی کرنا منع ہے اور کس سے نہیں، یہ سب سیکھنا ہوگا، تبھی تو ہم سمجھیں گے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، اور حرام سے ہم بچیں گے، گناہ سے بچیں گے۔ گناہوں کی معرفت ہمارے لوگوں کو نہیں ہے۔ جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ جب رمضان آئے گا، بڑی راتیں آئیں گی، ارتکاب عمل کے بارے میں پوچھیں گے، اس سے آپ کوئی بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی نماز بتائیں ہمیں کیا کرنا ہے۔ اجتناب کے بارے میں کیوں نہیں پوچھتے جس سے رکنا ہے، کہ وہ سب یہ بتائیے کہ ہمیں کس کس چیز کو چھوڑنا چاہیے ان بڑی راتوں کے اندر اور عام حالات۔ یہ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، نمازیں پڑھ لیں گے، نفل وظیفے وغیرہ پڑھ لیں گے، گناہ کون چھوڑے؟ گناہوں کی تو معرفت تک حاصل نہیں ہے، صغیرہ گناہ کیا ہے، کبیرہ کیا ہے، ظاہری کیا ہے، باطنی کیا ہے، ان کی علامات، ان کی تعریفات، ان کی وضاحتیں، ان کی مذمتیں، ان کے علاج کے طریقے، یہ فرض ہے سیکھنا۔ یہ کتاب پڑھیں آپ، ہماری قرب الہی بیسٹ بک ہے اس سلسلے میں، اور ابھی جب اس کا دوسرا حصہ آ رہا ہے اس میں نے بہت سارے گناہوں کے بارے میں انشاءاللہ ذکر کروں گا، وہ بھی آپ پڑھیے گا، بہت فائدہ ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ، اسی طریقے سے دوسروں تک جو گناہ کے اثرات پہنچیں ان کاموں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، باعث تکلیف بنے۔ جیسے نبی کریم نے فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں پھر یہ لوگوں کو لوٹنا، فراڈ کرنا، ان کی غیبتیں، چغلیاں، بلیک میلنگ کرنا، اسی طریقے سے لوگوں کو اذیت پہنچانا، کسی بھی ذریعے سے باعث اذیت بننا، وہ چاہے آپ کے قریبی رشتہ دار ہوں، چاہے وہ دور کے رشتہ دار ہوں، چاہے اجنبی مسلمان ہوں، سب کے لیے منع ہے اور اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو ہم اس پر غور کریں کہ ہم میں سے کون کس کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث بن رہا ہے، اور شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ بعض جگہ اجازت ہوتی ہے، یہ بھی ہماری کتاب بتائے گی، آپ کو اس کو پڑھیں کہ کہاں مخلوق کو تکلیف پہنچانا بالکل جائز بلکہ آپ کو ثواب ملے گا، اور کہاں مخلوق کو تکلیف پہنچانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، آپ کو سزا ملے گی۔ یہ ایک وسیع چیپٹر ہے جو یہاں میں ذکر نہیں کر سکتا، آپ اس کو پڑھیں کتاب کو۔ اور شرک سے اللہ نے منع فرمایا کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔
انشاءاللہ ہم ابھی فرض علوم پر لکھ رہے ہیں، میری طہارت کی کتاب تو آ جائے گی مڈ رمضان میں انشاءاللہ آ جائے گی۔ عقائد پر بھی میں لکھ رہا ہوں انشاءاللہ، یہ سب چیزیں کہ کیا شرک ہے اور کیا نہیں ہے، اس بہت اچھی وضاحت کے ساتھ آپ پڑھ سکیں گے۔ لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ اور صفات کے ساتھ شریک کرنا منع ہے۔ تو آپ یہی آیت یوٹیوب پہ جائیے گا، تدبر قرآن میری تفسیر ہے، سورۃ الاعراف کی 31، 32، 33، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس کے اندر شرک کا ذکر کریں گے اور تفصیل سے بیان ہوا۔ اس کے علاوہ میری کلپ آپ سرچ کر سکتے ہیں، شرک کا بیان بائے مفتی اکمل، یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گا۔ دیکھیں شرک کیا ہوتا ہے، شرک کی حقیقت کیا ہے، آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ پھر بہت سی چیزیں شرک ہیں ہی نہیں، لیکن یہ شرک 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 کہہ کر ہمیں غیر شرک کو بھی ایسا ذہن بنا دیا کہ ہم شرک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک خیانت ہے، علمی خیانت، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ وہاں پر ضرور اس کو سمجھیے، اللہ تعالی ہمیں سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ چند چیزیں ذرا میں عرض کر دوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ فیس بک پہ جاتے ہیں، میں فیس بک پر نہیں ہوں، بالکل میں خود نہیں بیٹھتا ہوں۔ کوئی اگر مفتی اکمل کہہ کر آپ کو پاگل بنا رہا ہے تو آپ اس سے دور رہیے۔ میرا پرسنل نمبر یہ چل رہا ہے اور ای میل آئی ڈی ہے، ان دو پر میں آپ کو ملوں گا، واٹس ایپ پر یا ای میل پر۔ تو وہاں سے آپ مجھ سے رابطہ کریں۔ اگر آپ کوئی ہمیں مالی سپورٹ فراہم کرنا چاہتے ہیں، میرا براہ راست نمبر پہ آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں، واٹس ایپ پہ آپ میسج چھوڑ دیں، انشاءاللہ میں دیکھوں گا تو آپ کو جواب دے دوں گا۔ باقی میرا کوئی اسٹینڈ نہیں ہے، ہمارا کوئی گروپ ایسا نہیں ہے۔ ابھی کسی نے گروپ بنایا ہوا تھا کوئی میرے نام سے، اور ایک تو سینکڑوں بنا لیتے ہیں نا، فیک آئی ڈی سے بنا لیتے ہیں اور فیک ناموں سے۔ تو انہوں نے بنایا ہوا تھا، اس پہ کوئی صاحب گئے تو ان کو فوراً جو ہمیں زکوٰۃ دے دے، فیملی غریب ہے، فلاں فلاں ہے۔ انہوں نے مجھ سے تصدیق کی کہ مفتی صاحب یہ آپ کا بنا ہوا ہے یہ گروپ۔ میں نے کہا میرا تو نہیں ہے۔ تو ایسے پیجز بنا لیتے ہیں مفتی اکمل مدنی کے نام سے اور الفرقان کے نام سے۔ آپ اس طرح بلیو نہ کریں، جو آفیشیل پیج ہیں جو ابھی چل رہا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پٹی، بس اس پر آپ توجہ رکھیں، یہ ہے ہمارا، ٹھیک ہے نا۔ انہی کانٹیکٹ نمبر پر، انہی ای میل آئی ڈیز کے اوپر، اور خاص طور پہ اگر آپ کوئی فنڈنگ کرنا چاہتے ہیں، مالی تعاون کرنا چاہتے ہیں، تو صرف میرا نمبر پر آپ کریں، کسی سے آپ کو رابطہ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ میرے نمبر پہ کریں واٹس ایپ پر یا ای میل مجھے کر دیں تو انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری یہ کتاب قرب الہی آپ ضرور لیجئے۔ اب ماشاءاللہ یہ انڈیا میں بھی چھپ چکی ہے اور بہت لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو نیچے نمبر چل رہا ہوگا، انڈیا کے اعتبار سے بھی شکیل بھائی ہمارے وہاں ہوتے ہیں، ان تک اگر آپ کی رسائی ہو جائے گی تو وہ بالکل آپ کو پوری گائیڈ لائن فراہم کر دیں گے کتاب کیسے حاصل ہونی ہے۔ اور انشاءاللہ انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہو رہا ہے، ہندی میں پہلی جلد غالباً کمپلیٹ ہو گئی ہے، ہندی میں بھی چھپے گی انشاءاللہ انڈیا کے اندر۔ یہ بھی آپ ضرور اس کو لیجئے گا۔ اس کے علاوہ تیسری چیز ہماری کتاب الطہارات آ رہی ہے، یعنی طہارت سے متعلق کتاب ہے، بیسٹ بک ہے، اپنے بچوں کو ضرور پڑھوائیں، بڑے تو پڑھیں بچوں کو بھی پڑھوائیں۔ اس کا بھی انگلش ٹرانسلیشن سٹارٹ ہو گیا انشاءاللہ، رمضان کے اینڈ تک میری ایک شاگردہ ہیں ماشاءاللہ بچی، وہ کر رہی ہیں اس کو، پھر اور مزید فائنل کر کے انشاءاللہ امید ہے کہ جلدی اس کو انگلش میں بھی لے کر آئیں گے، کیونکہ یہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ طہارت اور پاکی ناپاکی سے متعلق شاید کوئی مسئلہ ایسا ہوگا جو اس میں موجود نہ ہو۔ عام فہم طریقے سے لکھیے، ضرور وہ کتاب حاصل کیجیے گا۔ اور لاسٹ میں ہماری ماشاءاللہ الفرقان اسکالرز اکیڈمی کا جو بڑی ہماری اکیڈمی ہے وہ آخری مراحل پر ہے، کاغذات کا کام جیسے کمپلیٹ ہوگا، نقشے وغیرہ کا انشاءاللہ پھر ہم تعمیرات کا سلسلہ کریں گے۔ بعض لوگ اس میں مالی تعاون کر رہے ہیں، وہ بالکل مطمئن رہیں کہ آپ جب پیسہ دے دیتے ہیں آپ کی نیکیوں کا میٹر کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ پوچھتے رہتے ہیں صاحب پیسے دیے کب سٹارٹ ہوگی، کب تعمیر ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ آپ نہ گھبرائیں، آپ کو نیت کا پورا ثواب ملے گا۔ اور میری کوشش یہ ہوتی ہے، اب جیسے سریہ ہے ایک دم بہت جلدی مہنگا ہو رہا ہے، تھوڑا بہت لے کے رکھ لیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، وہ کم ریٹ کے اوپر مل جاتا ہے، آگے چل کے مہنگا ہو جاتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی پیسے ہوتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اس سے کوئی چیز لے کے رکھ لی جائے تاکہ بعد میں وہ ہمیں بہت ہی مہنگی نہ ملے، وہ سستے داموں میں پڑ جاتی ہے۔ جیسے ہم نے پرنٹنگ کا کاغذ لے کر 25 لاکھ کا رکھ لیا، اب قیمت ڈبل ہو گئی ہے، 50 لاکھ کا وہی کاغذ 50 لاکھ کا ہوگا۔ تو یوں پھر میں جمع کر کے رکھ لیتا ہوں چیزیں مختلف۔ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دین کا کام کر سکیں، جو کہ اس زمانے میں بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ بس اللہ تعالی ہم سے کام لے لے، اور آپ تعاون فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے مزید ہمت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مختصر سے دعا کریں گے
اور پھر آپ سے اجازت چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، ہم نے آج کا درس قرآن سنا، اس میں جو باتیں بیان ہوئیں اگر ہم نے اس کے مطابق کوئی غلطی کی، کوئی گناہ کی، کوئی خطا کی، تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے، اور اگر ہم ان کے تقاضے کے مطابق پہلے سے ہی عمل کر رہے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرما، ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے بچنے کی طاقت اور ہمت عطا فرما۔ اے اللہ تعالی ہمیں رمضان کی ان مبارک ساعتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں ضائع کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، موت سے پہلے پہلے اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے والے اور جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنانے والے اعمال سے جو جنت کا باغ بنائیں انہیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، جو جہنم کے گڑھا بنائیں ان سے بچنے کی توفیق و ہمت عطا فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ، میری جتنی بہنیں اس وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہی ہیں، جو بہت پریشان ہیں، خاص طور پہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اگر اولاد کی طرف سے پریشان ہیں، اللہ اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ اگر شوہروں کی طرف سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ شوہروں کو ان کی خیال کرنے، محبت کرنے والا بنا دے۔ اگر دیگر خاندان کے افراد کی وجہ سے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری ان بہنوں کو اپنی غلطیوں پر بھی نگاہ ڈال کر انہیں دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے جو بھائی پریشان حال ہیں، اولاد کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، خاندان والوں کی طرف سے، کاروبار اور نوکریوں کی طرف سے، مالی معاملات میں اللہ ان کو ذہنی سکون عطا فرما، انہیں درجات کی بلندی عطا فرما، غیب سے ان کی امداد فرما۔ اے اللہ تعالیٰ انہیں صدمات سے باہر نکال دے، انہیں ٹینشن سے باہر نکال۔ مالک مولا ان کو ذہنی سکون عطا فرما دے۔ مالک مولا ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ مالک مولا تجھے اپنے حبیب کی زندگی کا واسطہ انہیں ایک صحت والی قابل رشک زندگی عطا فرما۔ مالک مولا جن پہ قرضے ہیں ان کے قرضے دور فرما دے، جن کی اولاد نافرمان ہے اولاد کو فرما بردار بنا دے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں موجود ہیں ان کے اچھے رشتے دلوا دے، جو دنیاوی وجوہات کی بنا پہ ناراض ہیں انہیں آپس میں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک مولا جن پہ قرضے ہیں غیب سے ان کے قرض اتارنے کے لیے اہتمام فرما دے۔ مالک انہیں اس اذیت سے بھی باہر نکال دے۔ جن کے پاس اپنے مکان نہیں ہیں، کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور توفیق دے کہ وہ اپنا مکان بنا سکیں عافیت کے ساتھ، حلال رزق سے، ان پہ حلال رزق کے دروازے کھول دے۔ مالک مولا خصوصی طور پہ دعا کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ہماری اکیڈمی کے ساتھ، ہمارے دین کے کام کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مالی تعاون کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما۔ ان کو دنیا میں بھی آسانیاں دے، آخرت میں آسانی دے۔ اے اللہ تعالیٰ نے زوال عزت سے محفوظ فرما، بدنامی سے ہمیشہ محفوظ رکھنا۔ مالک مولا ان کو تمام گھر والوں کو آپس میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق عطا فرما، بڑوں کی رسپیکٹ کرنے، ادب اور احترام کرنے والا ماحول بنا دے، چھوٹوں پہ شفقت والا ماحول بنا دے۔ لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، بے ادبی، چچڑا پن، ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا، دوسرے کے اوپر طنز کرنا، لیگ پولنگ کرنا، دوسرے کو نقصان پہنچانے والے ماحول کو ختم فرما دے۔ اے مالک مولا جس طرح ہم سب یہاں جمع ہوئے جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں دائمی طور پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے مالک مولا ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔